ٹیم لاہور پوچھتا ہے کا ماننا ہے کہ جب بھی کسی تعلیمی ادارے کی بحالی اور اصلاح مطلوب ہو تو مسائل کے حوالے سے پرنسپل کا موقف انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا مذکورہ مقصد کی تکمیل کی خاطر ہم نے پرنسپل صاحبہ سے موقف لینے کا ارادہ بنایا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اسکول میں 1 مہینے سے بجلی کا انتظام نہیں کیا جا سکا۔ استاد محترم روزانہ کی بنیاد پر موبائل کی روشنی میں بچوں کو تعلیم دینے پر کیوں مجبور ہیں؟ کیوں استاد اپنے گھر سے پانی بھر کر لاتا ہے اور کیوں میرے معلم کو سرکاری نوکری بنائے رکھنے کی خاطر لیٹرین دھونا پڑتی ہے؟ پرنسپل صاحبہ کی تلاش شروع کی تو معلوم ہوا کہ محترمہ مذکورہ تعلیمی ادارے کے کیمپس 1 میں تشریف رکھتی ہیں، لہٰذا ہم نے وقت ضائع کیے بغیر صرف چند منٹ کی مسافت پر واقع کیمپس 1 جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ٹیم لاہور پوچھتا ہے گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول حیدرآباد نمبر 1 پہنچی ہی تھی کہ کیمپس 2 کے ماسٹر صاحب نے ٹیلی فون کے ذریعے پرنسپل صاحبہ کو ہماری آمد سے آگاہ کر دیا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ایک خاتون استانی نے اسکول کو تالے لگا دیے۔ لگ بھگ 15 منٹ تک الٹے پرچم والے تعلیمی ادارے کا شاہی دروازہ کھٹکھٹانے اور انتظار کے بعد ہمیں اندر سے خاتون استانی کے چیخنے کی ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی بچہ گیٹ نہیں کھولے گا۔ السلام علیکم۔ اس بار ہمیں بتایا گیا کہ دروازہ کھولنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی دوران ایک سفید کار نمودار ہوئی جس میں ایک خاتون اور ایک بزرگ موجود تھے۔ ہم نے گمان کیا کہ وہی افسران آ گئے ہیں جن کے حکم کا انتظار تھا۔ خاتون نے ابتدائی طور پر اپنا تعارف اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر کروایا۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر۔ چلے ویری گڈ، چلو پھر تو ٹھیک ہو گیا۔ اسی دوران اسکول میں موجود پرنسپل صاحبہ کا ایک کے بعد ایک فون آنے لگا۔ السلام علیکم، میں میڈم گیٹ پہ ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ بیٹھے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ذاتی طور پر ہم یہ گمان پالے بیٹھے تھے کہ اسکول کی بدحالی اور طلباء کی بدبختی ان افسران کے سامنے ہے، لہٰذا یہ لوگ طلباء کے بہترین مفاد میں اسکول کی تعمیر اور سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے اپنی ضروریات سے آگاہ کریں گے، لیکن یہاں تو ہر کوئی اپنی نوکری بچانے کا راگ الاپنے میں مصروف تھا۔ ایک گاڑی ابھی آئی ہے، ایک صاحب آئے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون سا ہے۔ اسکول کا دروازہ تو پہلے کھلوائے نا۔ نہیں سر، آپ ڈسکس کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے کیمرہ نہیں میڈم، ہم بچوں کے لیے ہیں نا، یہ ہمارا کام۔ آپ مجھے پہلے ایجنڈا بتائیں گے، اس کے بعد ایجنڈا بہت کلیئر ہے کہ بچوں کے ساتھ پرابلمز ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے، فیسلٹیز کے حوالے سے، خاص طور پر مسنگ فیسلٹیز، ان پہ بات کریں۔ سر کیا مسنگ فیسلٹیز ہیں آپ بتائیں گے مجھے؟ یہاں پر جو اس کا کیمپس 2 ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ اچھا، کیمپس 2 مجھے پتا ہے حالات جو بھی ہیں سر، وہ جو بھی ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے آپ کا کنسولیڈیٹڈ بلڈنگ ہے۔ خاتون کے ساتھ موجود معمر شخص نے سب سے پہلے ہم پر بلیک میلنگ کا الزام لگایا، پھر اپنے آپ کو میجر یونس بتایا اور کہانی کو اصل موضوع سے ہٹانے کی خاطر باقاعدہ دھکم پیل بھی شروع کر دی۔ موصوف کی جانب سے ہمارا جرم یہ بتایا گیا کہ ہم نے ذمہ داران کو ان کی نااہلی اور نالائکی یاد دلانے کی جرت کی کیوں ہے۔ جب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ کو یاد آیا کہ بابا جی جلدی میں ہم پر بلیک میلنگ کا الزام لگا بیٹھے ہیں اور ایسے کوئی شواہد بھی موجود نہیں ہیں، تو محترمہ نے فوری طور پر نیا پتہ کھیلا اور ہم پر ہراساں کرنے کا بہتان جڑ دیا۔ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، کیا مقصد آپ کا؟ آپ کا اس میں گرامی؟ میجر یونس میرا نام ہے۔ میجر یونس صاحب، ہاں جی فرمائیں۔ کیا کی تعلیم حق نہیں؟ حق ہے، کس نے کہا نہیں حق ہے؟ بلیک میل کر تو بلیک میل آپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے، خام کہ ٹیچر کے پاس آ جاتے ہیں بھاگتے ہوئے آپ۔ میجر صاحب کیا میں جو مجھے بہتر ہے آپ ریکارڈنگ کو نہیں، بدتمیزی کی اجازت نہیں، بدتمیزی چھوڑے، قطعی بدتمیزی مت بتاؤ، آپ ایک ریاست میں رہتے ہیں، ریاست میں رہتا ہوں قانون، آپ بدتمیزی میجر صاحب کو آپ کیا بدماشی کے لیے ساتھ لے کے آئیں گے؟ آپ میجر صاحب ایک منٹ سر، آپ سر اس ملک کو چلانے کے لیے میری بات انہوں نے آپ ایک منٹ، آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ مس بہیو کر رہے ہیں ادھر کھڑے ہو کے لیڈیز کے ساتھ۔ السلام مس علیکم۔ بہیو تو آپ کے ساتھ آئے، رسوائی نے کی ہے۔ جس نے کہا
आप पापा इसको एक साइड करो। सर नहीं, इसको ये साइड पे नहीं हो नहीं सकता, कर रहा ये हो ही नहीं सकता तुम ना। जानबूझ के लोगों को तंग कर रहे हो। आपने ब्लैकमेल की बात आप हरास कर रहे हैं इधर खड़े होके। मैडम आप हरास कर रहे हैं इधर मुझे खड़े होके। कर ले हमारे पर अस्सलाम वालेकुम पापा। सॉरी मैडम, मैडम ये इधर ना हैदराबाद में अगेन जो है वो मीडिया कवरेज करने के लिए पहुंचे हुए, तो अब आप देख लें मैम। इसी दौरान मोहतरमा के फोन पर एक और ऑफिसर की कॉल आई, जिससे वाज़ेह साबित होता है कि टीम लाहौर पूछता है पहले भी इस ज़िम्न में कोशिश कर चुकी है कि मासूम फूलों और कलियों को मुनासिब तालीमी सहूलियात मिल सकें, लेकिन नए पाकिस्तान में भी तालीमी निज़ाम के ज़ाब्ते शायद पुराने ही हैं। आखिरकार असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहिबा कैमरा बंद करने की शर्त पर मौकफ देने को तैयार हो गयी, लेकिन सच्ची बात यह है कि इल्जामात की बरसती बरसात में कैमरा बंद करना हमारे लिए अपने करियर को दागदार करने से किसी तौर कम नहीं था। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर साहिबा का कहना था कि वो विजिट पर थीं और हमारी वजह से इन्हें वापस आना पड़ा। तो मोहतरमा याद रखें कि आप अपने घर से तशरीफ लाई हैं, क्योंकि इल्जामात की बरसात करने वाले ये यूनुस साहब आपके वालिद हैं। अच्छा, ये आपके वालिद साहब हैं सर, फिर तो आपको सलाम है। मैंने समझा कि आप कोई तालीमी महकमे से हैं, मैंने समझा शायद महकमा तालीम से हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी करें। टीम लाहौर पूछता है का मानना है कि जब भी किसी तालीमी इदारे की बहाली और इस्लाह मतलूब हो तो मसाइल के हवाले से प्रिंसिपल का मौकफ इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। लिहाजा मज़कूरा मकसद की तकमील की खातिर हमने प्रिंसिपल साहिबा से मौकफ लेने का इरादा बनाया कि आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि स्कूल में एक महीने से बिजली का इंतजाम नहीं किया जा सका। उस्ताद मोहतरम रोजाना की बुनियाद पर मोबाइल की रोशनी में बच्चों को तालीम देने पर क्यों मजबूर हैं? क्यों उस्ताद अपने घर से पानी भरकर लाता है और क्यों मेरे मुअल्लिम को सरकारी नौकरी बनाए रखने की खातिर लैट्रीन धोना पड़ती है? प्रिंसिपल साहिबा की तलाश शुरू की तो मालूम हुआ कि मोहतरमा मज़कूरा तालीमी इदारे के कैंपस 1 में तशरीफ रखती हैं। लिहाजा हमने वक्त ज़ाय किए बगैर सिर्फ चंद मिनट की मुसाफत पर वाक़े कैंपस 1 जाने का फैसला किया। अभी टीम लाहौर पूछता है गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल हैदराबाद नंबर 1 पहुंची ही थी कि कैंपस 2 के मास्टर साहब ने टेलीफोन के जरिए प्रिंसिपल साहिबा को हमारी आमद से आगाह कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। एक खातून उस्तानी ने स्कूल को ताले लगा दिए। लगभग 15 मिनट तक उल्टे परचम वाले तालीमी इदारे का शाही दरवाजा खटखटाने और इंतजार के बाद हमें अंदर से खातून उस्तानी के चीखने की एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि कोई बच्चा गेट नहीं खोलेगा। अस्सलाम वालेकुम। इस बार हमें बताया गया कि दरवाजा खोलने और बात करने की इजाजत नहीं है।